اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ قرآن پاک میں چل رہے قرآن پاک کے سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں یہ کہا گیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بشر سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا، یا تو وہ وحی قلبی کے ذریعے ہوتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے وہ گفتگو، اور یا پھر کسی فرشتے کے ذریعے وہ گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ وحی کی قسمیں ہیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ طریقے جو ہیں وہ 6 ہیں وحی کے، وہ انشاءاللہ آئندہ کسی وقت، آج اسی پہ بات کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، یہ ایک مبارک، انتہائی مبارک، یہ الفاظ بھی میرا خیال ہے ناکافی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کچھ ہے یہ مہینہ۔ اس کی وجہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی ہستی آئی کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق ہوئی، اور اس ہستی نے آ کے جو لیل و نہار، صبح شام، دن رات، اس وقت کے لوگوں کو تھے، اپنی ہدایت کی روشنی سے ان کو یکسر تبدیل کر دیا، لیل و نہار بدل دیے۔ پھر جو ہستی آئی، اس کے سب سے خوشی بڑی یہ تھی کہ وہ رفیق اعلیٰ سے ملے، اور یہ خوشی بھی اس نبی کو اسی مہینے میں ملی، تو ہم نبی کی خوشی میں بھی شامل ہیں، چونکہ ان کا اس کائنات میں تشریف لانا، رحمت، برکت، جو بھی سمجھ لیں، اور تشریف لے کر جانا اس جہان کے لیے رحمت، برکت۔ اب بات جو وحی کی ہے، تو اس میں عام طور پہ دستور یہ ہے، تعلیم جو دی جاتی ہے، علم دیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک استاد ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، اور 2 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ایک آنکھوں کی بینائی اور ایک کانوں کی شنوائی۔ اگر آدمی دیکھ نہ سکے تو استاد کچھ بورڈ پہ لکھ رہا ہو تو پڑھ نہیں سکتا، اگر سن نہ سکتا ہو تو تعلیم نہیں حاصل کر سکتا۔ لیکن وحی قلبی
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جس کو سورۃ الاعلیٰ کے آیت نمبر 6 میں بیان کیا گیا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں بیان کیا گیا کہ ہم نے قلب حضور جو تھا، حضور کا قلب، اس پر اس قرآن کو نازل کیا۔ اب چیز یہ ہے کہ استاد بھی دکھائی نہیں دے رہا، آواز بھی سنائی نہیں دے رہی، تو قلب اطہر کو منتخب کیا گیا، چونکہ دل کی آواز، دل جو آواز سنتا ہے وہ کان آواز سن نہیں سکتا، اور دل جو دیکھتا ہے وہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ لہذا اس لیے کسی استاد کسی مدرسے میں جانے نہیں دیا، 40 سال تک نہیں جانے دیا، اس لیے کہ آنکھوں کی اور کانوں کی تعلیم اور ہے، جو اس نبی کو عطا کرنی ہے وہ تعلیم اور ہے۔ جب استاد خالق کائنات ہو اور شاگرد باعث کائنات ہو تو پھر تو تعلیم کا یہی رخ ہوگا، پھر تعلیم ایسے ہی دی جائے گی جیسے دی گئی۔ اور پھر سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 6 میں یہ بتا دیا گیا کہ میں ہی آپ کا استاد ہوں، میں ہی آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور پھر یہ وہ تعلیم نہیں کہ جو عام استاد عام شاگرد کی ہوتی ہے، استاد بھی بھول جاتا ہے، شاگرد بھی بھول جاتا ہے۔ یہ تعلیم میری ہے جو آپ کو دے رہا ہوں، میں بھولنے بھی نہیں دوں گا۔ یہ وہ نبی ہے جو تشریف لایا، یہ اس نبی کی خصوصیات میں سے بات کر رہا ہوں کہ استاد کیسا، شاگرد کیسا۔ اور پھر جب دنیا نے دیکھا کہ اگر شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، تو بتوں کو توڑ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ بھائی شاگرد میں عیب کوئی نہیں، شاگرد صادق، شاگرد امین، شاگرد حیا والا، شرم والا۔ شاگرد جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جو معاشرے کے لیے باعث تکلیف ہو، مخلوق کے لیے باعث تکلیف ہو، ہر کام کر رہا ہے جو باعث رحمت ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو جب یہ دیکھا گیا تو پھر اسی کو چنا گیا کہ آخری کتاب یہاں آئے گی، اس پر آئے گی، دین اسی پر مکمل ہوگا، اور اس کے بعد کوئی نبی رسول اس لیے نہیں آئے گا کہ اس نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ بھائی کوئی گنجائش ہوتی تو آتا نا، جب گنجائش ہی نہیں رہی، دین کو اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، تو اب کسی اور کی کیا ضرورت تھی۔ نبی کامل، دین مکمل اور اکمل، اور کتاب اکمل، کتاب افضل، تو وہ نبی۔ اور پھر یہ وہ نبی ہے کہ جس کی انبیاء کرام پیشین گوئیاں کرتے رہے، جس کی خوشخبریاں وہ دیتے رہے۔ اور پھر ایسا نبی کہ جس نے قرآن میں 3 معجزے، شق القمر اور معراج اور قرآن خود معجزہ، حدیث میں بے شمار ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔
لیکن قرآن میں اور نبیوں کے بڑے معجزے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالباً 136 دفعہ اس قرآن میں نام آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد. 5 دفعہ 136 دفعہ. عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ہی نہیں کروایا. پیکر حسن و جمال یوسف اور حضور جو ہیں وہ پیکر حسن و جمال تو ہیں، اس میں تو شک نہیں، لیکن اس نے یوسف ہی زیادہ کہا جاتا ہے. تو حضور تو ان سے بھی بڑھ کر ہے. ایک بات کر رہا ہوں، جب یہ عیسیٰ موسیٰ جس سے اللہ نے باتیں کی بہت زیادہ کلیم اللہ کہا گیا، یہ سارے نبی اور حضور کھڑے ہیں، مسجد اقصیٰ ہے، تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے امامت کے لیے. بھائی بڑے بڑے معجزات والے نبی تو پیچھے ہیں، مسجود ملائک پیچھے ہے، یہ سب پیچھے ہیں. یہ آگے کون ہے؟ یہ آگے وہ ہے کہ جس کا نبیوں کا تقوی سب سے اوپر ہوتا ہے. نبی کے تقوی سے کوئی اوپر نہیں ہوتا، لیکن مقام نبوت کے تقوی کی بھی معراج پر کھڑا، اس لیے اس کو امام بنایا جائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو ٹائم زیادہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.